کیا ڈائناسورز کے زمین سے خاتمے کی وجہ کسی ایسٹیرائڈ کا زمین سے ٹکرانا ہے؟ ایسٹیرائڈز کیا ہوتے ہیں؟ زمین سے کیوں ٹکراتے ہیں اور زمین کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور کیا آنے والے سالوں میں کوئی بڑا ایسٹیرائڈ زمین سے ٹکرانے والا ہے؟ اگر ہاں تو کیا انسان اس حادثے سے بچ سکیں گے؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آج کا انسان اپنی عقل اور ذہانت کی بنیاد پر قدرتی عوامل کی تہہ تک جانے کے لیے کوشاں ہے۔ کچھ قدرتی عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ قدرتی عوامل نہ صرف انسان کی عقل کو حیران کرتے ہیں بلکہ دنیا کے نظام میں بھی واضح تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ راز بظاہر تو حقیقت کی نظر ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے قدرت کے راز ایسے بھی ہیں جن پر اسراریت کی دھول اب تک جمی ہوئی ہے اور وہ انسانی عقل سے اوجھل ہیں۔ ایسے ہی ایک راز سے پردہ اٹھا جب سائنسدانوں نے ریسرچ کے بعد یہ بتایا کہ ڈائناسورز کے زمین سے ناپید ہونے کی وجہ کروڑوں سال پہلے ایک ایسٹیرائڈ کا زمین سے ٹکرانا ہے۔ جی ہاں، ڈائناسورز جو کہ اب فلموں اور کہانیوں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، جو دنیا میں جیتی جاگتی مخلوق تھی مگر اب ناپید ہو چکی ہے۔ ڈائناسورز کے علاوہ بھی کچھ جاندار ایسے ہیں جو یا تو ناپید ہو چکے ہیں یا ناپید ہونے کے قریب ہیں، یعنی انڈینجرڈ ہیں۔ باقی انڈینجرڈ جانداروں کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کریں گے، جبکہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ڈائناسورز پر کی گئی سائنسدانوں کی ریسرچ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے اور کیوں ڈائناسورز اس دنیا سے ناپید ہو گئے کہ ان کا نام تو باقی رہا لیکن نشان صرف فاسل فیولز یعنی زیر زمین جانداروں کی باقیات میں ملتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہا جاتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے ایک ایسٹیرائڈ زمین کی سطح سے ٹکرایا اور اس نے زمین پر تباہی مچا کر رکھ دی۔ ایسٹیرائڈ کے زمین کی سطح سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جن میں ڈائناسور سروائیو نہ کر سکا۔ سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جگہ کی مٹی اور اس میں موجود جانداروں کی باقیات کا مشاہدہ کیا کہ جہاں وہ ایسٹیرائڈ گرا تھا، تو اس ایسٹیرائڈ کو دی چکسولب امپیکٹر کا نام دیا گیا۔ یہاں قابل غور سوال یہ ہے کہ ایسٹیرائڈز کیا ہوتے ہیں اور کیوں زمین سے ٹکراتے ہیں، اور کیا ہر بار ہی یہ ٹکراؤ اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ تو ایسٹیرائڈ کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک پتھر نما چیز ہے جو سورج کے گرد گردش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خلائی پتھر مختلف شکل اور جسامت کا ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ایسٹیرائڈز پلانٹ جوپیٹر اور پلانٹ مارس کے درمیان آربٹس میں ہوتے ہیں، جسے ایسٹیرائڈ بیلٹ بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی ایسٹیرائڈ اپنے آربٹ سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ سولر سسٹم میں کبھی سورج تو کبھی دوسرے سیاروں سے ٹکراتا ہے۔ عمومی طور پر ایسٹیرائڈ زمین سے ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے۔ لیکن ہاں، کبھی بھی ایسٹیرائڈ دی چکسولب امپیکٹر کی طرح خطرناک حد تک ثابت ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے سائز کے ایسٹیرائڈ اکثر زمین کے ایٹماسفیئر میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی کم بڑے سائز کے ایسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو ایٹماسفیئر سے گزر کر زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ایسٹیرائڈز جو ایٹماسفیئر میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں انہیں میٹیورز کہتے ہیں، جبکہ ایٹماسفیئر سے گزر کر زمین کی سطح سے ٹکرانے والے ایسٹیرائڈز کو میٹیورائٹس کہتے ہیں۔ اپنے اصل ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ قریباً 6 کروڑ 60 سال قبل ایک 12 کلومیٹر چوڑا پتھر زمین سے ٹکرایا۔ یہ پتھر یعنی چکسولب 45,000 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی سطح سے ٹکراتا ہے۔ اس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بننے والا گڑھا تقریباً 200 کلومیٹر وسیع ہے اور اس کا بڑا حصہ آج بھی انڈر واٹر ہے۔ ماہرین نے اس گڑھے میں کھدائی کی، اس پتھر کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اس کے ٹکراؤ میں ڈائناسور سمیت 75% جانداروں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ اس گڑھے کی تحقیق اور کمپیوٹر سیمولیشن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر زمین کی سطح سے 60 ڈگری کے اینگل سے ٹکرایا، جو کہ بہت ہی تباہ کن تھا۔ جس جگہ ایسٹیرائڈ گرا وہ خلیج میکسیکو کا مقام ہے۔ یونیورسٹی آف کنساس سے تعلق رکھنے والے رابرٹ ڈی پاما اور ان کے ساتھیوں کے مطابق کھدائی کا مقام تانس نامی جگہ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب 12 کلومیٹر چوڑا پتھر اس مقام پر گرا جہاں آج خلیج میکسیکو ہے، تو اس سے اربوں ٹن پگھلی ہوئی چٹانیں ہر سمت میں اڑی ہوں گی اور یہ ملبہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے تک گیا ہوگا۔
تانز کے مقام پر موجود فاسلز پر تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ جب پگھلی ہوئی چٹانوں کا ملبہ اچھلنے کے بعد دوبارہ زمین پر گرا ہوگا تو اس نے آنے والی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹکراؤ کے بعد ممکنہ طور پر بہت بڑے سونامی نے جنم لیا تھا، جس کی وجہ سے 10 سے 11 درجے کے زلزلے جتنی شاک ویوز تھیں۔ یہ بڑے سونامی اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو بہا کے لے گئی ہوں گی۔ عرفیاتی ماہرین کے مطابق اس جگہ کی تحقیق سے ایریڈیم دھات کثرت سے ملا ہے اور ایریڈیم ایسٹرائیڈ میں پایا جانے والا جزوی عنصر ہے۔ کیلیفورنیا کے ماہر عرفیات والٹر آلواز، جنہوں نے اپنے والد لوڈز آلواز کے ساتھ اس نظریے پر کام کیا ہے کہ ڈائناسورز کیسے ختم ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ ٹکراؤ کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں میں ایک تیزابی بارش بھی تھی۔ خلیج میکسیکو میں جن چٹانوں سے یہ پتھر ٹکرایا ان میں سلفر یا گندک بڑی مقدار میں موجود تھی۔ جب ٹکراؤ کے عمل سے یہ مواد ہوا میں اچھلا اور آبی بخارات کے ساتھ ملا تو اس نے تیزابی بارشوں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا اور ماحولیاتی بحران پیدا ہو گیا، جس نے کرہ ارض پر موجود زندگی کے نظام کو خطرناک حد تک متاثر کیا۔ اس واقعے کے ریپل ایفیکٹ کے بارے میں سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے جو سلفر گیس پیدا ہوئی اس نے زمین کے ایٹماسفیئر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساتھ ہی سورج کی کرنوں کو زمین تک آنے سے روک دیا، جس کے بعد زمین پر نیوکلیائی سرد دور کا آغاز ہوا، جس میں ڈائناسورز کی پوری نسل اور کرۂ ارض پر موجود 75% حیات کو ختم کر دیا۔ امپیریل کالج آف لندن کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک کمپیوٹر ماڈل تیار کر کے قریباً 6 کروڑ 60 سال پہلے کی دنیا کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سائنسدانوں نے ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے اور اس کے اثرات سے متعلق ڈیٹا کا 3D تصویر کی شکل میں مشاہدہ کیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیقی کام کو جاری رکھا ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید دلچسپ اور حیران کن معلومات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ سائنسی ترقی کا یہ عمل تو رکتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی آئے روز ہم خبروں میں ناسا کی طرف سے کسی نہ کسی ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکراؤ کی خبر سنتے رہتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خلا میں ہی نظر آنے والے ایسٹرائیڈ کا تجزیہ کر لیا جاتا ہے کہ وہ کس رفتار سے حرکت کر رہے ہیں، کون سے زاویے پر زمین کی کس جگہ پر ان کے ٹکراؤ کا خدشہ ہے اور کتنے وقت تک وہ زمین تک پہنچ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ سالوں میں کوئی بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکراتا ہے تو اس سے تباہ کن اثرات انسانوں کی بقا کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ زمین پہلے ہی شدید قسم کی ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔